نعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات پرسدارین سید الشہداء، یہ مجلس برائے سال ثواب سجاد مرحوم صاحب اور ایک سال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے. آپ کے درمیان اس سے پہلے موت کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہوئی تھی پچھلی مجلس میں. ارادہ یہ تھا کہ اسی عنوان کو میں آگے بڑھاتا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. سید الشہداء کے مجلسوں کے طفیل اور صدقے میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں عوام کو یاد رہتی ہے. اس میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. اس آیت کے ترجمے کے بعد تھوڑی سی گفتگو اس آیت کے عنوان پر ہوگی. اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید سجاد حسین مرحوم ابن سید ثابت حسین مرحوم کی روح کو سمجھا. صلوات محمد ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے حوالے سے تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو میری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں. کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ محبت اہل بیت وہ نیکی ہے، عشق اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور بغض اہل بیت، دشمنی اہل بیت
وہ برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی قابل قبول نہیں ہے۔ بنیاد دین عشق اہل بیت ہے، بنیاد مذہب عشق اہل بیت ہے، اور اگر بنیاد نہیں ہے تو پھر عمارت نہیں ہو سکتی۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو آپ عمارت کھڑی کر لیجئے، کتنے دن وہ ٹکے گی اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ عشق اہل بیت تو نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہمارا کوئی روزہ قبول ہے، نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہے۔ یہ تو آیت کی بنیاد پر ہے۔ صاف طور پہ ایسی روایت موجود ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ جتنی جناب نوح نے تبلیغ کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے حالت میں قتل ہو جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، اگر علی اور 1000 حج پیدل بجا لائے، آپ سوچیں، تصور کریں کہ ایک انسان کہ جس کو اللہ نے اتنی عمر دی، اس نے 1000 سال عبادت کی، سونا اور چاندی کا پہاڑ راہ خدا میں اس نے خیرات کر دیا، پھر 1000 حج اس نے پیدل انجام دیے، اور سعی کرتا ہوا حج کے حالت میں، مظلومیت کے حالت میں وہ قتل ہو گیا۔ اس مجمع میں یا پوری دنیا میں کوئی انسان اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اس کے پیروں کی دھول بن سکتا ہے؟ لیکن باہر میرا مولا، ساری چیزیں ایک طرف، اگر محبت علی دل میں نہیں ہے، اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں ہے، تو اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ تم کہتے ہو کہ کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر محبت علی دل میں نہیں ہے، اگر محبت اہل بیت دل میں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا سوال؟ کس طریقے سے تم یہ باتیں کرتے ہو؟ آخر علی انسان ہی تو ہے۔ آج مسلمانوں کی آبادی، دنیا کی آبادی کیا ہے؟ آج سے 10 ارب کے آس پاس کی آبادی ہے، اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے آس پاس مسلمان ہیں۔ یہ اتنے سارے مسلمان، ان کے سجدے، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کا حج کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر محبت علی دل میں نہیں۔ اور یہ تو اتنی تعداد آج ہے نا، اس زمانے سے آپ سوچیں کتنے کھربوں مسلمان آئے اور کتنے کھربوں مسلمان قیامت تک آئیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے کیا وقت ہو تم لوگ؟ اتنے سارے مسلمان، ان کے سجدے، ان کے روزے، ان کے حج کچھ بھی قبول نہیں ہے اگر محبت علی دل میں نہیں ہے۔ آخر علی انسان ہی تو ہے، آخر علی آدمی ہی تو ہے۔ جواب کیا ہے؟ اگر کسی آیت مودت کو تم نے پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہرگز نہیں۔ کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی نے نہیں، رسول نے نہیں، اللہ نے اس محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس اجر کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اس محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ یہ مسجد جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، نیچے امباڑہ بھی ہے، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اوپر مسجد ہے۔ رمضان وغیرہ میں ماشاءاللہ افطار وغیرہ بھی آپ کراتے ہیں۔ یہ مسجد ڈاکٹر کونین صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو توڑ کے ذرا سا پھر سے اس کی تعمیر کی جائے، اس کو تھوڑا سا
نئے طریقے سے بنایا جائے اس مسجد کو. بھائی ظاہر محبت تھی, کیسے بنے گا بھائی؟ تو کسی نے کہا کہ رقم اکٹھا کی جائے, کتنا لگے گا؟ کسی نے کہا 15 سے 16 لاکھ کے آس پاس میں انشاءاللہ مسجد اور امامباڑہ دونوں پھر سے تعمیر ہو جائے گا. بیٹا ظاہر سی بات محبت تھی بھائی, شاداب صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تھوڑا تھوڑا کر کے ماشاءاللہ 15-20 لاکھ اکٹھا ہو گیا. کسی نے 100 دیا, کسی نے 1000 دیا, کسی نے 10,000 دیا, رقم اکٹھا ہو گئی, کام شروع ہو گیا. کام شروع ہو گیا. اب شعبان کے آخر میں نئی تعمیر جو بن رہی تھی, شعبان کے آخر میں مسجد پوری طریقے سے تیار ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شعبان کے آخر میں تیار ہوئی ہے تو رمضان میں سب نے کہا کہ بھائی اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو اسی حساب سے افتتاح بھی ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ 15-16 لاکھ لگ گیا ہے تو اسی حساب سے افتتاح بھی ہونا چاہیے. بھائی 5-10 ہزار اور لگا کے بہترین قسم کی بریانی وغیرہ بنوائی گئی اور افتتاح ہوا. لوگوں نے افطار کیا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر جانے لگے. تو جو مولانا نماز پڑھا رہے تھے, جب سب چلے گئے تو کسی نے مولانا سے پوچھا, مولانا یہ بتائیے کہ یہ جو بھی نماز لوگ پڑھ رہے تھے اس میں سے کسی کی نماز قبول ہے؟ مولانا نے کہا بھیا پڑھ ہو رہے تھے, دقت آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ پڑھ ہو رہے تھے, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا چلتے آئیے, چلیے میں چل کے پوچھوا دیتا ہوں کہ جو مزدور اس مسجد میں کام کر رہے تھے اس میں سے کچھ مزدوروں کی مزدوری باقی رہ گئی ہے. مولانا نے کہا چلیے. پہنچے, پوچھا بھیا آپ نے مسجد میں کام کیا تھا؟ کہا سنا آپ کی مزدوری باقی رہ گئی. کہا نہیں سب کچھ تو دے دیا تھا, بس 100 روپے رہ گئے تھے. سب کچھ تو دے دیا تھا, بس 100 روپے رہ گئے تھے. اب آپ جا کے مہاراجا سے مسئلہ پوچھیے, ایک جو ادنا سا مزدور اس کی 100 روپے مزدوری باقی رہ گئی ہے, جب تک اس کی مزدوری ادا نہ کر دی جائے کسی کی نماز جائز ہو سکتی ہے؟ کسی کا روزہ جائز ہو سکتا ہے؟ کسی کی اس مسجد میں کوئی عبادت جائز ہو سکتی ہے؟ جب ایک ادنا سا مزدور کی تھوڑی سی رقم مزدوری کی باقی رہ جائے, جب تک اس کو ادا نہ کر دیا جائے نہ کسی کی نماز جائز ہو سکتی ہے, نہ کسی کا روزہ جائز ہو سکتا ہے. تو جو اسلام لے کر آیا, جو شریعت لے کر آیا, جس کے اوپر قرآن نازل ہوا, جب تک اس کی اجرت ادا نہ کر دو گے نہ کسی کی نماز جائز ہو سکتی ہے, نہ کسی کا روزہ. اس کی اجرت ادا نہ کر دو گے, یہ کوئی اس میں کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس میں کوئی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سامنے کی چیز ہے, یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اگر وہ واقعاً اپنے دین پر ہے تو کہے گا نا, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ یہودی ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اگر واقعاً اپنے دین پر ہے تو کہے گا کہ جب تک اس کی مزدوری ادا نہ کر دو گے تب تک جائز نہیں ہوگا. تو آپ کو نماز کا حق ہے جب تک اس کی اجرت ادا نہ کر دے, آپ کو روزے کا حق ہے جب تک اس کی اجرت ادا نہ کر دے. اور اگر نبی نے کہا ہوتا تو چلیے بات تھی, اس اللہ نے کہا ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, ہم تمہاری نماز بھی قبول کریں گے, ہم تمہارا روزہ بھی قبول کریں گے, لیکن اس سے پہلے میرے رسول کی اجرت کرنا, اس سے پہلے میرے رسول کی اجرت ادا کرنا. یہ بھی ایک کمال کی بات ہے کہ اگر اللہ نے اجرت میں مال مانگا ہوتا, اگر اللہ نے اجرت میں دولت مانگی ہوتی, اگر اللہ نے اجرت میں زمین و جائیداد مانگی ہوتی, تو کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہم کہاں سے اتنی رقم ادا کریں کہ مسلمان کہلائیں, ہم تو مزدور آدمی ہیں بھائی, ہم اتنی رقم کہاں سے اکٹھا کریں کہ اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلائیں, اپنے آپ کو مومن کہلائیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسی چیز کا تم سے مطالبہ کیا ہے جو ہم نے خود تمہارے اندر پیدا کی ہے. کوئی بھی دل بغیر محبت کے خالی نہیں رہ سکتا.
کوئی بھی دل بغیر عشق کے خالی نہیں رکھ سکتا. کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ کون سی محبت عین دین ہے, کون سی محبت عین اسلام ہے, کون سی محبت عین ایمان ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ محبت اہل بیت نصیب ہو گئی. اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت ہمیں مل گیا ہے. اور یہ بھی کوئی ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا, ان کو ہماری محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن صاف طور پہ کہتا ہے نا, یہ جو ہم نے تم سے جو اجرت کا مطالبہ کیا ہے وہ لکم, یہ تمہارے لیے, ورنہ اہل بیت کو تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح دین ہو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اسلام ہو, تو ہم محتاج ہیں محبت اہل بیت. ہم محتاج ہیں عشق اہل بیت کے. قرآن کہتا ہے نا, هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ آج جس حوالے سے مجھے گفتگو کرنی تھی, دیکھیے مجھے شروع ہوتے ہوتے میں 15 منٹ نکل گئے. یہ جو رجب کا مہینہ ہے, بارہا آپ نے سنا ہے اور آپ مجلس سے بھی اس عنوان سے کراتے ہیں, سفر امام حسین. مسلسل مجلسیں ہوتی ہیں, کئی جگہ ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں. پچھلے سال اسی ایام میں شاداب صاحب نے مجھ سے پوچھا, لیکن میں حاضر نہیں ہو پایا تھا. آج کے مجلس میں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ سفر امام حسین کا مقصد کیا تھا. تھوڑی سی میں جانتا ہوں کہ اس مجمع کا مزاج وہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے, ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا مجمع ہے اور مجھ سے بہتر خطابت کرنے والے بھی موجود اس مجمع میں رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر مطالعہ بھی ہے ان کا, لیکن بزرگوں سے میرا کوئی معاملہ نہیں, اپنے چھوٹے بھائیوں کے تھوڑے سے تاریخ کے حوالے سے. رجب کا آخری اشعار, حاکم شام کا انتقال, اس کے بعد اس کے تخت پر جو بیٹھا اس کا ناخلف بیٹا جس کا نام تاریخ نے یزید بیان کیا, کافر, بے دین, لامذہب, شرابی, تخت حکومت پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا اس نے جو کام کیا, ایک تیز رفتار سواری کے ساتھ ایک خط مدینے ولید کو بھیجا اور اس میں لکھا فلاں 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 اور حسین ابن علی سے بیعت لے لو, اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیں. یہ خط ولید کو مدینے بھیجا گیا. ولید نے خط کو پڑھا, اپنا قاصد امام حسین کی طرف روانہ کیا, جاؤ, اور جانے کے بعد حسین بن علی کو دربار میں لے گیا. آپ تاریخ سنتے رہتے ہیں, آپ کو تاریخ کی نالج ہے. ایک چیز جب آپ مطالعہ کریں گے, ڈیپ اسٹڈی کریں گے, تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی. ان پورے 6 مہینوں میں 28 رجب کو امام کا سفر شروع ہوا ہے, 2 محرم کو امام حسین کربلا میں وارد ہوئے. ان پورے 6 مہینوں میں ایک چیز آپ کو سمجھ میں یہ آئے گی کہ پورے ان ایام میں جہاں امام کی ہر طریقے سے کوشش یہ رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ میں ظالم کی بیعت نہیں کروں گا, اس کے باوجود امام کی ان 6 مہینوں میں پوری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہونے پائے. یہاں تک کہ 10 محرم تک امام کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہونے پائے. قاصد امام کی طرف بھیجا گیا, امام مسجد میں, رات کا وقت ہے. قاصد کو دیکھا, امام کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو گیا, اور اسی حوالے سے کوئی بات ہے. تو جو اور بھی لوگ مسجد میں موجود تھے وہ تو چلے گئے. امام کو
اس نے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں. امام گھر آئے, 18 بنی ہاشم کو ساتھ میں لیا اور دربار پہنچا. سب کو باہر روکا, خود اندر تشریف لے گئے. آپ احتیاط دیکھیے امام کا. سب کو باہر چھوڑا اور خود اکیلے اندر تشریف لے گئے. امام شاید بتانے یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو, طاقت ہونا ایک الگ چیز ہے, اس کا استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے. ورنہ شجاعت کے حوالے سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر جناب مسلم ابن عقیل کوفے نہ گئے ہوتے, نہ وہاں شہید ہوئے ہوتے, مولا عباس کو کربلا میں جنگ کی اجازت مل جاتی, مولا سجاد بیمار نہ ہوئے ہوتے, صرف یہ 3 آدمی کربلا کا نقشہ اٹھاتے, صرف یہ 3 آدمی شجاعت کے حوالے سے تاریخ ہے. لیکن یہ سب کو باہر روکا, خود اندر تشریف لے. کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا. اب تاریخ کیا کہتی ہے آپ چھوڑ دیجیے, مجھے یہ بتائیے کہ انتقال کی خبر اس نے دی ہے نا, امام کو کیا کہنا چاہیے؟ امام کو, ظاہر بھائی آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں نا, امام کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا امام اس کے انتقال پر یہ کہیں مر گیا, خدا تیرا لاکھ شکر؟ کیا امام یہ کر سکتے تھے؟ بتائیے, کیا امام یہ کر سکتے تھے؟ امام چھوڑیے, آپ بتائیے کہ ایک ایسے انسان کی موت کی خبر آپ کو ملے جس کی وجہ سے پوری زندگی آپ کے باپ کو اذیت رہی ہو, جس کی وجہ سے پوری زندگی آپ کے بھائی کو اذیت رہی ہو, اگر اس کے انتقال کی خبر آپ کو ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے یا نہیں کریں گے اللہ کا؟ مر گیا, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. کیا امام یہ کر سکتے تھے؟ اگر امام یہ کرتے پھر تاریخ کیا لکھتی؟ جب اس کے باوجود آج لوگ یزید کی حمایت کر رہے ہیں, اس کے باوجود تاریخ کیا لکھتی؟ بھائی اس کا تو باپ مرا ہے اور آپ خدا کا شکر ادا کرنے لگے. تو وہ بھی حاکم تھا, اس نے کہا اب تو بیعت لے کر رہیں گے. اور کربلا کی ساری جنگ امام حسین کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے کہ یہ جنگ ان کی وجہ سے ہوئی ہے نا. آپ نے سنا ہے کہ آج لوگ یزید کی طرفداری کر رہے ہیں, یزید کی حمایت کر رہے ہیں. اس وقت تاریخ کیا لکھتی ہے اگر امام حسین یہ کرتے کہ جنگ نہ ہوتی اگر امام حسین نے خوشی کا اظہار نہ کیا, تو خوشی کا اظہار کرنا صحیح نہیں ہے. پھر اللہ کیا امام یہ کر سکتے تھے؟ اگر امام یہ کرتے تو ہمارا آپ کو سر اٹھانے کا قابل نہیں رہتے. بھائی کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ جب آپ کا امام اس کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے لعنت کرنے والے؟ کہہ سکتا ہے نا کوئی. تو خوشی کا اظہار تو کر نہیں سکتے, غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, پھر امام کرے تو کیا کرے؟ اب جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہو تو کوئی امام حسین سے سیکھے. نہ خوشی کا اظہار کیا, نہ غم کا اظہار کیا, صاف لہجے میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے یہاں سے آئے ہیں, ہمیں بھی پلٹ کے وہیں جانا ہے. وہ بھی اللہ کے یہاں سے آئے تھے, پلٹ کے وہیں چلا گیا. نہ خوشی کا اظہار کیا, نہ غم کا اظہار کیا, بلکہ امام نے اپنا اخلاق بھی پیش کر دیا. ایک سلام بھیجو محمد. نہ خوشی کا اظہار, نہ غم کا اظہار. اس کے بعد امام نے اپنا اخلاق بھی پیش کر دیا. ہم بھی اللہ کے یہاں سے آئے ہیں, ہمیں بھی پلٹ کے وہیں جانا ہے. وہ بھی اللہ کے یہاں سے آیا تھا, پلٹ کے وہیں چلا گیا. تو لیکن اس لیے تو بلایا نہیں. بلایا کیوں ہے یہ بتاؤ. دیکھیے امام سب جانتے ہیں, امام خوب سمجھ رہے ہیں, لیکن امام بات کو ٹال رہے ہیں. کیوں بلایا ہے؟ کہ ایسا ایسا ہے. اب پھر امام کے سامنے کئی مسئلے ہیں, امام کے سامنے پھر کئی مسئلے ہیں. بیعت کا مطالبہ ہے نا بھائی, پھر امام کے سامنے کئی مسئلے ہیں. کیا صاف طور پر بیعت سے انکار کر دے؟ میں حسین ابن علی اس کی بیعت جو کافر ہے, بے دین ہے, نامذہب ہے, حسین ابن علی اس کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر صاف طور پر امام کا یہ لہجہ ہوگا پھر تاریخ کیا لکھے گی؟ بھائی بات ہی تو ہو رہی تھی, نہ جانے امام حسین یزید کو کیا کیا کہنے لگے.
تو وہ بھی حاکم تھا، اس نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، اور کربلا کی ساری جنگ امام حسین کے اکاؤنٹ میں لکھ دی جاتی کہ یہ جنگ ان کی وجہ سے ہوئی۔ تو سیاست کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ صاف طور پر انکار کیا جائے۔ پھر اقرار کر لیں، ٹھیک ہے، حسین ابن علی بیعت کر لے گا، اقرار بھی نہیں کر، حسین جیسی شخصیت اور اقرار کر لیں کہ ہاں حسین ابن علی بیعت کر لے گا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ پھر اچھا ہے بات کو آج ٹال دیں، ٹھیک ہے حسین ابن علی بیعت کر لے گا، اور یہ کہہ کے دربار سے نکلتے ہیں امام، یہاں تک کہ صبح ہوتی مدینہ چھوڑ دیتے۔ پھر تاریخ کیا لکھتی؟ نواسے رسول ہیں، علی کے فرزند ہیں، زہرا کے لاڈلے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں اور یہ دھوکہ دڑی ہے معاذ اللہ۔ پھر تاریخ کیا لکھے گی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں تھوڑی تھا، اگر معاذ اللہ امام حسین نے دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ پھر کیا ہے، ساری جنگ امام حسین کے حصے میں لکھ دی جاتی کہ یہ جنگ اگر معاذ اللہ امام نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہوتی، یہ جنگ امام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ امام جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے، جواب دینے کا ہنر سیکھنا ہو تو کوئی امام سے سیکھے۔ نہ اقرار کیا امام نے، نہ انکار کیا امام نے، نہ جھوٹا وعدہ کیا امام نے، بلکہ صاف طور پر ایک بات کہی، ولی بیعت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جو رات کی تاریکی و تنہائی میں طے ہو جائے۔ ولی بیعت کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جو رات کی تاریکی میں تنہائی میں طے ہو جائے۔ ولی چونکا، کیا مطلب؟ کہا یہ بات پبلک کے سامنے رکھی جائے گی یا نہیں رکھی جائے گی؟ اس نے کہا بے شک رکھی جائے گی۔ تو پھر امام نے کہا میرے لیے کاہے کی جلدی ہے؟ پھر میرے لیے کاہے کی جلدی ہے؟ صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات رکھ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں امام کیا کہیں، جملے پر غور کیجیے گا، امام نہیں کہہ رہے کہ میں بیعت کر لوں گا یا نہیں کروں گا، ہم دیکھیں گے۔ صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات رکھ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ ایونا الحق بالخلافت والبیع، صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات رکھ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم میں اور یزید میں اصل بیعت کا حقدار ہے کون؟ صلوات بھیجے بر محمد۔ صبح ہونے دے، پبلک کے سامنے بات رکھ، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم میں اور یزید میں اصل بیعت کا حقدار ہے کون۔ امام کی اتنی صاف طور پہ یہ گفتگو تھی کہ ولید کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ صبح ہوگی، پبلک کے سامنے بات رکھی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم میں اور یزید میں۔ تو نہ امام نے انکار کیا، نہ امام نے اقرار کیا، بلکہ امام نے اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا کہ صبح ہونے دے، ہم دیکھیں گے کہ ہم میں اور یزید میں اصل بیعت کا حقدار ہے کون۔ ولی کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہیں، تشریف لے جائیے۔ یہ کہہ کے امام مڑے، اس کے بغل میں بیٹھا تھا، اس کی ایک پرابلم تھی، ہاں اس کی ایک دقت یہ تھی، جو بغل میں بیٹھا ہے اس کی دقت یہ تھی کہ یہ دشمنی اہل بیت سے ولید سے کہیں زیادہ تھا، اہل بیت سے دشمنی اس کو ولید سے کہیں زیادہ تھی، اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اس کو ولید سے بھی کچھ انمن تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی زمانے میں یہی مروان مدینے کا سب کچھ تھا، ولید کچھ نہیں تھا، اور اسی ولید نے جب 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی تھی تو اسی مروان نے اس کو ڈسمس کیا تھا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ آج مروان کچھ نہیں ہے، ولید سب کچھ ہے، تو اب اس نے یہ سوچا کہ اب ولید کو مشورہ کرنا، اگر بات حسین کے حق میں ہوتی ہے ولید کے خلاف تو بھی میرا فائدہ، اگر بات
ولید کے حق میں ہوتی ہے، امام کے خلاف ہوتی ہے، تو بھی میرا کام ہے۔ اب اس نے مشورہ دیا، ولید یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آج حسین یہاں سے چلے گئے تو یاد رکھ سرحد کبھی نہیں آئے گی، یا تو بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ اب جیسے امام کی کانوں میں یہ آواز پہنچی، دیکھیے شرافت بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہر جگہ شرافت دکھانا ضروری نہیں ہے۔ جہاں موقع محل ہے وہاں شرافت دکھائیے، لیکن ہر جگہ صحیح نہیں ہے۔ اب تک اتنی گفتگو میں آپ نے دیکھا نا کہ امام کس طریقے سے بات کو ڈال رہے ہیں، لیکن اگر اب امام خاموشی کے ساتھ دربار سے چلے جاتے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا داغ لگ جاتا۔ اب سکوت بہتر نہیں ہے۔ جیسے ہی امام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، امام پلٹے، اب صاف سن لو، نحن اہل بیت النبوہ و معزز الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل الفاجر شارب الخمر مثلی لا یبایع مثلہ۔ اب صاف طور پر سن لو، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے، اور یزید جس کی بیعت کی تو بات کر رہا ہے، یہ فاسق انسان، یہ فاجر انسان، یہ شرابی انسان، یہ قاتل انسان، میرا کیا؟ قیامت تک کا جواب سن، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اب کوئی مروان سے پوچھے، کہہ رہے تھے نا یا تو بیعت لے لو یا سب قلم کر دو، اب تو حسین نے کہہ دیا آؤ ہمت ہے تو بیعت لے لو۔ شاید سوال ہو میرے مولا بیعت کا مطالبہ آپ سے ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا؟ شاید امام یہ بتانا چاہتے ہیں جو مجھ سے وابستہ ہے وہ کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے جو حیثیت امام حسین کی ہے وہی تو امام سجاد کی ہے۔ بیڑی پہنا سکتے ہو، قیدی بنا کر شام کوفہ لے جا سکتے ہو، ہائے حکمت بیعت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہی حیثیت ہے نا جو امام حسین کی تھی۔ لیکن امام کی شاید کسی جملے کا اثر تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ جو حیثیت امام سجاد کی وہی تو امام محمد باقر کی ہے۔ خلافت کی پیشکش کی گئی ہے، زبردستی ولی عہدی دی گئی ہے، لیکن امام حسین کے بعد کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا۔ شاید امام کے کسی جملے کا اثر تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر امام حسین بیعت فرما ہی لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو امام کہیں گے اچھا اب تم بھی منبر پہ بیٹھ کے یہ کہو گے کہ اگر امام بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعتراضات اس طریقے کے ہیں کہ بوکھلا کے دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ اگر امام بیعت فرما ہی لیتے، بیعت کر ہی لیتے، ایک صلوات بھیجے پر محمد بیعت کر کے اپنے گھر میں بیٹھتے عبادت کرتے، جو ادھر معاملہ ہو رہا تھا ہم دیتے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ امام بیعت کر لیتے تو بیعت کرنے کے بعد بھی اس کی کوئی ضمانت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شہید نہ ہو، بھائی ظاہر طور پہ تو یہ دکھ رہا ہے نا اگر بیعت فرما لیتے تو یہ جو جناب مسلم کی شہادت کوفے میں ہوئی یا کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اگر امام بیعت کر لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ تو اگر بیعت کر لیتے امام
تو بھی اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ شہید نہ ہوتے امام حسن مشتبہ ہوئے یا نہیں ہوئے نا، تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ بیعت کرنے کے بعد بھی امام شہید نہیں ہوتے، لیکن بظاہر یہی دکھ رہا ہے۔ تو اگر امام بیعت فرما لیتے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو جاتا تو تاریخ کیا لکھتی اللہ جانے، لیکن ابھی اعتراض یہ ہے کہ اگر امام بیعت کر لیتے تو یہ کربلا کا واقعہ رونما ہی نہ ہوا ہوگا۔ تو امام کو جب یہ پتا تھا کہ بیعت نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، تو کیوں امام نے بیعت سے انکار کیا؟ تو پہلے تو یہ بات پتا چلے گی کہ امام کو خبر تھی یا نہیں تھی، امام کو کربلا کا علم تھا یا نہیں تھا، کہ اگر بیعت سے انکار کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ امام کو خبر نہیں تھی تو پھر بات وہ ہوگی کہ جب امام کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ اس کے انکار میں کیا ہونے والا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا امام کو نہیں ہو سکتا۔ جب امام کو اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں گے نہیں امام کو پتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ امام کو پتا تھا، پھر وہ بات ہوگی کہ اگر امام کو پتا تھا اور اس کے بعد انکار کیا تو پھر امام نے معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کی۔ کیسے قرآن کی مخالفت کی؟ قرآن کہتا ہے نا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب امام کو پتا تھا کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا اور امام نے بیعت سے انکار کیا اور اس کے بعد قتل ہو گئے تو معاذ اللہ امام نے قرآن کی مخالفت کی، امام نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں ڈال دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو پہلے تو یہ پتا چلے کہ امام کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، امام کو خبر تھی یا نہیں تھی۔ تو آپ امام حسین کو چھوڑیے، جہاں سے یہ دنیا بنی ہے جناب آدم کو کربلا کا علم تھا یا نہیں تھا، جناب نوح کو کربلا کے بارے میں پتا تھا یا نہیں تھا، جناب ابراہیم کو کربلا کی خبر تھی یا نہیں تھی۔ چلیے جہاں سے آپ نے سنا ہے جناب رسول خدا کو کربلا کا علم تھا یا نہیں تھا، علی مرتضیٰ کو کربلا کا پتا تھا یا نہیں تھا، پتا تھا یا نہیں تھا۔ ابھی امام حسین پیدا نہیں ہوئے ہیں، شکم مادر میں ہے امام حسین۔ جناب زہرا کہتی بابا یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ مجھے آوازیں دیتا ہے، یا اماں الا ولدک العریان، اے اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں، یا اماں الا ولدک العطشان، اے اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں۔ جو حسین شکم مادر میں پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں سے یہ کہہ سکتا ہے، کیا 57 سال کی عمر میں اسے پتا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ اس حسین کو یہ خبر نہیں 57 سال کی عمر میں پیدا ہو گئے امام حسین، جناب ام ایمن ہاتھوں میں لیے ہوئے امام حسین کو، گھر سے باہر آئی، یہودیوں کا قافلہ، اس کے عالم نے دیکھا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ فرزند رسول، علی کا لاڈلا، رسول کا بیٹا حسین ابن علی۔ ام ایمن کیا اجازت دیتی ہو کہ میں اس کے لبوں کو چوم لوں؟ ام ایمن کہتی نہیں، تو نجس ہے یہ پاک ہے، نجس لب پاک لب کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ کہتا ہے اگر کلمہ پڑھ دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مالک تو گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا، میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا۔ اب رسول کی اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حدیث سے کہتے ہیں کہ آغوش مادر میں ہے، آغوش میں ہے۔ ایک یہودی عالم دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، تب تک حکومت پر بیٹھ کر اپنے آپ کو رہبر کہلوانے سے کوئی رہبر حکومت
فائز نہیں ہو جاتا. رہبر اسے کہتے ہیں, ہادی اسے کہتے ہیں. آغوش مادر میں ہے, آغوش میں ہے. ایک یہودی عالم دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے قوم کی طرف متوجہ ہوا اور کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کربلا کے میدان میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کے سامنے کی فضا دھواں دھواں ہو جائے گی. ایک یہودی عالم کو پتا ہے, امام حسین کو پتا نہیں ہے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. عراق مدینے سے نکل رہے امام حسین. جناب ام سلمہ نے پوچھا میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق. میرے لال مت جاؤ, میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال عراق میں شہید کیا جائے گا. جناب ام سلمہ جانتے امام حسین نہیں جانتے. مکے سے نکل رہے امام حسین. ابن عباس نے پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا عراق. میرے مولا مت جائیے, اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. مولا ٹھیک ہے آپ جائیے, ان عورتوں کو نہ لے جائیے, اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. ابن عباس جانتے امام حسین نہیں جانتے. ان باتوں سے کیا ثابت ہوا کہ امام جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے. تو پھر وہ بات آئے گی کہ اگر امام جانتے تھے کہ انکار کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے تو معاذ اللہ امام نے پھر قرآن کی مخالفت کی. قرآن کہتا ہے نا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو اپنے سے ہلاکت میں مت ڈالو. جب امام کو پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں قتل ہو جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا, تو امام نے کیوں انکار کیا کہ اس کے نتیجے میں قتل ہو گئے؟ تو امام نے معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کی. ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, میرے مولا یہ تو قرآن پڑھ ہی دے رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے آپ کو اپنے سے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ تو آیتیں سنا رہے ہیں. مولا ہم جواب کیا دیں؟ جب نہیں مولا آواز دیں گے کہ ان سے کہو کہ کیا قرآن میں بس ایک ہی آیت ہے؟ قرآن نے نہیں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مر جائے اسے ہرگز مردہ گمان نہ کرنا, وہ زندہ ہے. تو ان سے کہو کہ قرآن میں کیا صرف ایک ہی آیت ہے؟ قرآن نے نہیں کہا. تو کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اسے ہرگز بھی مردہ گمان نہ کرو کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جائے, راہ خدا میں قتل ہو جائے. تو یہاں پر دو باتیں ہوئی. ایک ایسا مرنا کہ جو اپنے لیے ہو, اقتدار کے لیے ہو, مال و دولت کے لیے ہو, جاہ و حشم کے لیے ہو, تخت کے لیے ہو, تاج کے لیے ہو. دوسرا مرنا کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ کے لیے ہو, اللہ کے دین کے لیے ہو, اللہ کی شریعت کے لیے ہو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر اپنے لیے ہے تو اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ ہلاکت ہوگی, جو اللہ کے لیے ہے اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ شہادت ہوگی. تو اب دونوں کا فرق بھی سمجھاتے چلیے کہ ہلاکت اور شہادت میں فرق کیا ہے. کہا کہ اگر اپنے لیے ہے تو ہلاکت, اگر اللہ کے لیے ہے تو شہادت. تو اب امام کا قتل کس لیے تھا؟ امام کا قتل کس لیے تھا؟ اپنے لیے امام قتل ہوئے یا اللہ کے لیے؟ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ امام اپنے لیے قتل ہوئے یا اللہ کے لیے؟ کہا سبب قتل پر پھر جائیے, سبب قتل پر پھر جائیے. بیعت کا انکار کیا اس لیے قتل ہو گئے, تو اس پہ تو بعد میں بات ہوگی کہ بیعت سے انکار کیا کیوں. پہلے تو اس پہ بات ہوگی کہ بیعت مانی کیوں گئی. ایک صلوات بھیجے پر محمد. پہلے اس پر بات ہوگی کہ بیعت مانی کیوں گئی. پہلے سوال ہوگا پھر تو جواب ہوگا نا. تو پہلے اس پر بات کی گفتگو ہوگی کہ بیعت سے انکار کیوں ہوگا. پہلے اس پر گفتگو ہوگی کہ بیعت مانی کیوں گئی. اچھا آپ تھوڑا سا اور پیچھے آئیے. یہ جو ہمارے سامنے جو انجیل ہے کیا یہ اپنی اصل صورت پہ باقی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. یہ جو جناب عیسیٰ کی قوم ہے یہ اپنی اصل صورت پہ باقی ہے.
نہیں. یہ جو توریت ہے جناب موسیٰ کی جو قوم ہے، کیا یہ اپنی اصل صورت پر واقعی ہے؟ نہیں. اگر یہ اپنی اصل صورت پر توریت باقی ہوتی، جناب موسیٰ کی قوم اپنی اصل صورت میں ہوتی، تو جناب عیسیٰ کو آنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو یہ کیسے تبدیل ہو گیا، کیسے بدل گیا؟ کیا اس کے لیے کوئی جنگ لڑی گئی؟ کیا اس کے لیے کوئی لڑائی کی گئی؟ کہ نہیں. اس وقت کے جو دین کے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے ایک انوکھی بات نکالی کہ اگر کسی دین کو تبدیل کرنا ہو، اگر کسی دین کو برباد کرنا ہو، تو اس کی بیسک چیزوں میں ایسی تبدیلی پیدا کر دو کہ وہ اپنی اصل صورت سے وہ دین نکل جائے. یہی یہودیت کے ساتھ بھی ہوا، یہی عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا. اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت سارے ایسے تھے، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے موت کے خوف سے اسلام قبول کیا، لیکن اندر سے ہدف وہی تھا، اندر سے ارادہ وہی تھا. یقین نہیں ہو رہا ہے ارشاد بھائی؟ نہیں، واقعاً ایسے لوگ تھے کہ آنکھ نہیں کھل رہی، ٹھیک ہے، کنیز جگانے چلے اٹھ جائیے، نماز بہتر ہے، آپ کو اچھا لگ گیا لگا دو اذان. آپ کون ہوتے ہیں لگانے والے اذان؟ کسی نے پوچھا ان کانتا فی زمان رسول اللہ الا یحرمہما، وہ چیزیں جو رسول کے زمانے میں حلال تھی میں اس کو حرام کرتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ کسی نے پلٹ کے پوچھا آپ کی تعریف، آپ کون ہیں ان چیزوں کو حرام کرنے والے جو رسول کے زمانے میں حلال تھی؟ کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا. تو یہ نسخہ ان کو یہودیت اور عیسائیت سے مل چکا تھا کہ اب باہر سے کچھ نہیں ہونے والا، اسلام اتنی تقویت پا چکا ہے کہ اگر ہم باہر سے کچھ کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب ان کا بن کے ان کے اندر داخل ہو کے اس میں ایسی تبدیلی پیدا کرو کہ اسلام اپنی اصل صورت سے نکل جائے، اپنی اسلام اپنی اصل حالت سے باہر ہو جائے. ایسے لوگ ہیں. اور یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ جو چلا آ رہا ہے، جس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، ان کو کچھ زیادہ ہی اس چیز کا شوق تھا کہ ہم اس تخت پر بیٹھ کر جو کریں گے اور ایسی تبدیلی کریں گے کہ دوسروں نے بھی، یا ہم سے پہلے والوں نے بھی اتنی تبدیلی نہیں کی ہوگی. اس کا باپ زندہ تھا، لیٹا ہوا تھا، اس کے برابر میں غلام اس کا کھڑا ہوا تھا. اس کے غلام نے کہا کہ اب اس سے زیادہ اہل بیت سے دشمنی ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ اہل بیت پر ظلم ٹھیک نہیں ہے. علی کو شہید کروا دیا تم نے، حسن کو زہر دلوا دیا تم نے، اب اس سے زیادہ اہل بیت سے دشمنی جانے دو، چھوڑ دو. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اذان ہو گئی. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اٹھ کے بیٹھ گئے. سن لیا تم نے، میرا باپ مر گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. میں مر جاؤں گا، کوئی پوچھے گا نہیں. مجھے اس وقت تک چین نہیں ملے گا جب تک میں نام محمد کو مٹا نہ دوں. تو ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ نام محمد کو مٹانا. کیسے مٹے گا؟ ایسی بھیانک تبدیلی کر دو دین اسلام میں کہ اپنی اصل صورت سے اسلام نکل جائے. تبدیلی کیسے ہوگی؟ اب جو کچھ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے، جب یہ بیٹھا تخت پر، اس نے اب فتویٰ دینا شروع کیا. کون بیٹھا؟ یزید. تخت پر بیٹھنے کے بعد فتویٰ دینا شروع کیا. اس نے 2-3 فتوے سن لیجئے، اس کے بعد مجلس رحمت میں تمام کروں گا. فتوے دیتا ہے تخت پر بیٹھنے کے بعد
सौतेली माँ से निकाह जायज है। किसका फतवा है ये? मैं फतवा सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये किसका फतवा है? मुसलमानों के खलीफा का। कौन है भाई? मुसलमानों के खलीफा फतवे दे रहे हैं सौतेली माँ से निकाह जाए। इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दो इसके। कुरान बारहा पढ़ते हैं, बहुत सारी आयतें आपको इस हवाले से मिल जाएंगी कि जब कुरान में शराब के मुताबिक एक आयत है। क्या आयत है? यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ऐ मेरे हबीब, जब आपसे शराब के मुताबिक सवाल किया जाए तो आप इनसे कह दीजिए कि बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कहा कुरान ने? यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। जब आपसे शराब के मुताबिक सवाल किया जाए तो क्या कहिए? बहुत बड़ा गुनाह है। यही कहा ना कुरान ने। उसके बाद अब इधर आ जाइए, कुरान में एक और आयत है नमाज के मुताल्लिक़। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वो लोग जो नमाज में गफलत बरतते हैं, अल्लाह की वाय हो, अल्लाह की वैल हो उस पर। ये कुरान की आयत है। अगर इन दो आयतों को अलग अलग कीजिए तो क्या होगा? अल्लाह की मार हो नमाजियों पर। पहली आयत क्या कह रही है? वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये एक आयत, ये दूसरी आयत। अगर इस आयत को किसके ऊपर अल्लाह की मार है कि जो नमाज में सुस्ती बरतते हैं, जो नमाज में गफलत बरतते हैं, जो नहीं पढ़ते उनकी तो बात ही नहीं है। जो नहीं पढ़ते हैं उनकी तो बात ही नहीं है। बात किसकी हो रही है? कि जो नमाज में गफलत बरतते हैं, सुस्ती करते हैं, उनकी बात हो रही है कि उन पर अल्लाह की मार हो, उन पर अल्लाह की वैल हो। और बहुत सारी आयतें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जिसकी आप आधी आयत को लें तो मतलब कुछ और बदल जाता है। जैसे कुरान कहता है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। जब इन दो आयतों को आप आधी आधी लीजिए तो क्या होगा? कुरान कह रहा है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। इससे पहले की आयत जो मैंने पढ़ी उसमें क्या है? अगर आप आधी आयत लें तो क्या होगा? अल्लाह की मार हो नमाजियों पर। यही हो रहा है ना मतलब? अल्लाह की मार हो, एक आयत कह रही है अल्लाह की मार हो नमाजियों पर। कौन से नमाजी? जो नमाज में गफलत बरतते हैं। दूसरी आयत क्या कह रही है? नमाज के करीब मत जाओ, उस वक्त मत जाओ जब तुम नशे में हो। लेकिन आधी आयत लीजिए तो क्या होगा? नमाज के करीब मत जाओ या अल्लाह की मार हो नमाजियों पर। अब यजीद ने यही हरकत अपने शेर में की है। अब वो शेर कहता है बल काला रब्बुका, नहीं कहा है तुम्हारे रब ने। जुमले पर गौर कीजिएगा शराब साहब। मा काला रब्बुका, नहीं कहा है तुम्हारे रब ने। तुम्हारे रब का क्या मतलब है? तुम्हारे रब का क्या मतलब है? यानी यजीद पहले ही अपने शेर के पहले ही मिसरे में पकड़ गया। यानी वो अल्लाह को अल्लाह समझता ही नहीं था, इसीलिए तो कह रहा है मा काला रब्बुका, नहीं कहा तुम्हारे रब ने। अल वैल लिल्लज़ी शरबा, लफ्ज़ वैल उन लोगों के लिए कि जो शराब पीते हैं। क्या कहा है शराब के बारे में कुरान ने? बहुत बड़ा गुनाह है। और नमाज के बारे में क्या कहा अल्लाह ने? कि अल्लाह की मार हो नमाजियों पर, ऐसे नमाजियों पर कि जो नमाज में कोताही करते हैं। अब उसने पहली आयत को लिया और उसके बाद शेर कहता है मा काला रब्बुका अल वैल लिल्लज़ी शरबा, लफ्ज़ वैल उन लोगों के लिए तुम्हारे अल्लाह ने नहीं कहा है कि जो शराब पीते हैं। बल काला रब्बुका लिल्लज़ी लिलमुसल्लीन, बल्कि उन लोगों के लिए कहा है कि जो नमाज पढ़ते हैं। तो यजीद का फतवा क्या हुआ कि शराब पीना जायज है और नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यही फतवा हुआ ना, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कौन फतवा दे रहा है? जो मुसलमानों का खलीफा बना बैठा है। उसके बाद
جب ایک شراب کے جام کو گلاس میں ڈالیے تو بلبلے اٹھتے ہیں. اب یہ شراب کے جام کو گلاس میں ڈالتا ہے، جب بلبلے اٹھتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ شراب کا گلاس نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ خانہ خدا ہے اور حاجی خانہ خدا کا طواف کر رہا ہے. یہ سب نہیں دکھائی دے رہے ذاکر نائک کو. کیا کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ شراب کا گلاس نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ خانہ خدا ہے اور حاجی طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک شراب ہوتی ہے عجوز. کچھ چیزیں کتاب سے معلوم ہو جاتی ہیں. شراب جتنی پرانی ہو اتنی تلخ ہوتی ہے. اور ایک پرانی شراب ہوتی ہے جس کا نام ہے عجوز. عجوز کہتے ہیں عربی میں بڑھیا کو. تو پرانی شراب کو عربی میں عجوز کہا جاتا ہے. یہ عجوز کو اپنے ہاتھ میں، یہ جو آپ کو مل جائیں گے نا راستے میں پیکے اور لڑکتے ہوئے، یہ ان عربوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. ورنہ مزاج یہ تھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے جو شراب پی جائے گی اس کا نام کچھ اور، سورج نکلنے کے بعد جو شراب پی جائے گی اس شراب کا نام کچھ اور، جو مغرب سے پہلے پی جائے گی اس شراب کا نام کچھ اور، جو مغرب کے بعد پی جائے گی اس شراب کا نام کچھ اور، جو حوض کے کنارے بیٹھ کے پی جائے گی اس شراب کا نام کچھ اور، جو حوض میں ڈوب کے پی جائے گی اس شراب کا نام کچھ اور. تو یہ عالم تھا ان کا. اب وہ عجوز شراب کو ہاتھ میں لیے ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عجوز شراب نہیں ہے بلکہ اسے میں نے حوروں سے بدلا ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کا. کیا فتویٰ دیا؟ شراب پینا حرام نہیں ہے، نماز پڑھنا غلط ہے، شراب پینا جائز ہے. کعبے کی توہین کی، نبی کی توہین کی، رسول کی توہین کی، اس کے بعد حاجیوں کی توہین، کعبے کی توہین، شراب کو کھلے عام جائز کہہ دیا، نماز کا انکار کر دیا. اب تک وہ دیکھ چکا تھا کہ اب تک اس تخت پر بیٹھ کر جس نے جو کہا ہے، خوف کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، پبلک نے اس کا سپورٹ کیا ہے، کسی نے اس کے بغاوت نہیں کی، اس کے خلاف کچھ نہیں کہا. لیکن میں شراب کو جائز کہہ رہا ہوں، میں نماز کا انکار کر رہا ہوں، اتنا ابھی تک کسی نے نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ میرے اس فتوے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، مسلمان بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائے. تو اب جب میں یہ کہوں، جب میں نماز کا انکار کروں، جب میں روزے کا انکار کروں، جب میں شراب کو جائز قرار دوں، تو میرے ہاتھ پر کوئی ایک ایسا مضبوط ہاتھ ہو کہ اگر لوگ بغاوت کرے تو میں کہہ سکوں کہ تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، جس کے گھر سے اسلام چلا، جس کے گھر سے دین چلا، جس کے نانا نے اسلام پھیلایا، جب وہ بیعت کر کے خاموش بیٹھا ہے تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو اب جب اس کا ارادہ یہ ہے کہ ایک مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ پر آ جائے تاکہ کوئی اعتراض کرے، کوئی بغاوت کرے تو میں اس کو جواب دے سکوں. اب اگر اس کے بعد حسین کا انکار ہوگا، اس کے بعد اگر حسین کا انکار ہوگا تو وہ اپنے لیے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کے لیے ہوگا، اللہ کی شریعت کے لیے ہوگا. اور قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا ہے. صلوات اب اس کے نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ شہادت ہوگا، ہلاکت نہیں ہوگا. قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع نہیں کیا. ایک مرحوم کے اصالہ سوال انگلش سے میں بہت زیادہ طول نہیں دے سکتا، باتیں تو بہت ساری ہیں تاریخ کے حوالے سے، اور
پورا معاملہ کہ کیسے امام نے مدینہ ترک کیا اور امام کربلا پہنچے. انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ایک مومن کی مجلس اس طرح سے بات کی, ایسا مومن کہ جو ہر نئے کام میں پیش رہتا ہے. نام کیا ہے؟ سجاد. سجاد ابن الحسین. صابر حسین ہے نا پورا نام, سجاد ابن صابر حسین یعنی سجاد ابن الحسین. ایک سجاد ابن الحسین کربلا اور ہمارے درمیان سے بھی ایک مولا کا وہی چاہنے والا کہ جس کا نام سجاد. سجاد جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو سجدہ کرتا ہے اسے ساجد کہا جاتا ہے. اور مولا سجاد کا آپ دیکھیں لقب جو ہے سید الساجدین بھی ہے اور سجاد بھی ہے. جب سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں مولا, تو پھر سجاد لقب کا کیا مطلب؟ سید الساجدین اسے کہا جاتا ہے جو سجدہ کرنے والوں کا بھی سردار ہو, لیکن سجاد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے تمام اعضائے سجدہ پر سجدوں کے نشان ہیں. صرف پیشانی میں نہیں, تمام اعضائے سجدہ پر جس کے سجدوں کے نشان ہیں اسے سجاد کہا جاتا ہے. ایک بندہ مومن رسول کی ایک حدیث ہے, نیکی کرنا ہنر نہیں ہے, اپنے آپ کو اس نیکی کے بعد غرور سے بچانا یہ اس سے بڑا عمل ہے. بہت سارے ہر نیک کام میں پیش رہتے تھے لیکن کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. اللہ ان کے درجات بلند ہے, اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. وہ مقام اللہ انہیں عطا کرے کہ جو واقعاً ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے. اب سوچیں, تصور کریں کہ ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر یہ سورہ فاتحہ مجلس میں شرکت کرنا اور دیگر جو اس کے ایصال کے لیے ہم کرتے ہیں, کیا ہم اس کے اوپر احسان کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس کے روح پر احسان کرتے ہیں؟ نہیں, یہ سوچنا ہی غلط ہے. کیونکہ ایک بندہ مومن جب مرتا ہے, جب اس دنیا سے جاتا ہے, جب اس کا انتقال ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی اس کی خبریں ہم سنتے ہیں, ہمارے ذہن سے جو الفاظ نکلتے سب سے پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی ہوتی ہے. ہم اس کے اوپر احسان نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے. کیسے؟ جیسے ہی وہ مرا, جیسے ہی وہ اس دنیا سے گیا, ہم نے اس کی موت کی خبر سنی, ہم نے فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی وہ مرا ہے, مرے ہوئے اسے مشکل سے 5 سے 10 منٹ ہوئے ہیں, اور اس نے فوراً مرتے ہی ہم کو یہ قرآن کی آیت پڑھنے کا ثواب دیا. جیسے ہی ابھی وہ دنیا سے گیا ہے, اس نے فوراً ہمیں قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا ثواب دلایا. ہمارا کیا دستور ہے؟ جب ہم فرشتے کے لیے گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے, 2-4 لوگ بیٹھے تھے, ہم بھی قریب جا کے ان کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے نام نثار کرتے ہیں. ہم بھی پڑھتے ہیں, جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ابھی وہ مرا ہے, سنا ہے نا سورہ حمد
کیا ثواب ہے پڑھنے کا؟ سورہ توحید پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ 3 مرتبہ سلام. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب ایک بندہ مومن صلوات پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کے بعد 400 سال تک مسلسل خاموش رہے، اور اس کے بعد 400 سال کے بعد اپنے دہن کو کھولے اور کہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو فرشتے کہتے ہیں اے بندہ مومن ابھی تو ہم پچھلے صلوات کا ثواب لکھ نہیں پائے ہیں، تم نے پھر سے صلوات پڑھ دی، اتنا ثواب. ابھی وہ انتقال فرمایا ہے اور اس نے فوراً ہمیں 3 بار صلوات پڑھنے کا ثواب دیا ہے. اس کے بعد سورہ حمد پڑھنے کا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے یتیم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، پھرتے ہیں نہیں پھرتے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے تو اس کی ہتھیلی کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے اس کو 70 نیکی عطا کرتا ہے. اللہ ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکی. مرحوم کی سارے ثواب میں سے اس لیے یہ تبرک کی باتیں میں پیش کر رہا ہوں. شاید یہی باتیں ان کے نجات کا ذریعہ ہے. ان کے جو بھی صحبت انہوں نے ان کے ان سے گناہ ہو سرزد ہوئے، ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہے انسان، جو بھی، تو ان مجلس اور ان باتوں کے ذریعے اللہ ان کے وہ گناہوں کو بخش جو میرے سلمان کرتے ہیں. کیا ہے؟ جب ہم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر، بہت سارے موجود تھے، سجاد صاحب کو جب یہاں کفن دیا جا رہا تھا، بہت معصوم فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ اپنی قبروں سے برہنہ اٹھائے جائیں گے، ایک قطار لگی ہوگی لوگوں کی، پھر وہ لوگ ایک گروہ کو دیکھیں گے کہ جن کے بدن پر ریشمی لباس ہوں گے، جن کے بدن پر قیمتی لباس ہوں گے. جب اس گروہ کو یہ لوگ دیکھیں گے تو فوراً خداوند عالم سے سوال کریں گے میرے مالک یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے بدن پر اتنے قیمتی لباس ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ مومن کو کفن دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بندہ مومن کو کفن دیا تھا. جب انہوں نے میرے ایک ادنا سے بندے کو اپنی زندگی میں برہنہ نہیں چھوڑا تو میں خدا جو ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے اسے برہنہ کیسے چھوڑ دے؟ صلوات بھیجے محمد. اتنی فضیلت، اتنی فضیلت اسی بندے مومن کے سارے ثواب کی مجلس. اللہ ان کے تمام خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرمائے. بڑا غم ہوتا ہے جب کوئی اپنا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکل جائے تو ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. کوئی اس حسین سے پوچھے جس کے گھر سے 70 جنازے ایک ہی دن میں نکل گئے، کوئی اس سید سجاد سے پوچھے جس کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے. امام کی رخصتی کے تھوڑے سے مسائل مجھے پڑھنے ہیں. جب امام دربار سے نکلے ہیں یہ کہہ کے حسین ابن علی اس کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. اگر علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ
ماں کے بعد اگر کسی دامن میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب تک امام حسین دربار سے واپس آ نہیں گئے جناب زینب صحن خانہ میں ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی امام کو آتا ہوا دیکھا، بھیا کیا ہوا؟ بہن بیعت کا مطالبہ۔ بھیا اب ہم کیا کریں گے؟ بہن ہم بیعت نہیں کریں گے، میرے ماں جائے پھر ہم کیا کریں گے؟ امام کہتے ہیں بہن ہم مدینہ چھوڑ دیں۔ 28 رجب المرجب میں امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ سنیں، بارہا آپ نے روایتیں سنی ہیں، جناب ام سلمہ محل خواب ہے، رسول اللہ خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ام سلمہ تم سو رہی ہو؟ اے ام سلمہ، جناب ام سلمہ دیکھتی ہیں کہ رسول کی حالت ایسی ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی رسول اللہ کی، رسول اللہ کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی یہ حالت دیکھی رسول اللہ کی، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں کر ہے؟ رسول فرماتے ہیں اے ام سلمہ میرے لاڈلے حسین کو کربلا میں گھیر کے مار دیا گیا۔ مدینے کی گلی سے رسول اللہ گزر رہے ہیں، ایک بچے کی رونے کی آواز رسول کے کانوں میں آئی۔ سنیں گے اس بچے کی آواز امام حسین سے بہت مل رہی تھی۔ رسول نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، ایک معظمہ باہر آئی، رسول کہتے ہیں اے معظمہ اس بچے کو کبھی رونے نہ دینا، اس کی آواز میرے حسین سے بہت ملتی ہے۔ 28 رجب المرجب کا امام نے مدینہ چھوڑا، امام مدینے سے باہر ابھی آئے ہیں، مولا عباس کسی کے ساتھ امام حسین کے پاس پہنچے، مولا ایک چھوٹا سا قافلہ ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہا ہے، عباس پتہ تو کرو یہ قافلہ کس کا ہے؟ جناب عباس کہتے ہیں مولا نانا کے صحابی ہے، رسول اللہ کے صحابی ہے، نام ہے عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا، ذوالجناح سے کہتے ہیں میرے ذوالجناح مجھے میرے نانا کے صحابی کے پاس لے کر چل۔ ذوالجناح امام حسین کو جناب عبداللہ کے پاس لے کر آیا۔ امام حسین نے دیکھا کمر خمیدہ ہے، چہرے پر بزرگی کے آثار ہے، ریش مبارک سفید ہے، چہرے پر جھریاں ہے، ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہے، پیروں میں لرزہ ہے۔ فرماتے ہیں اے عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اے نانا کے صحابی کہاں جا رہے ہیں؟ اے عبداللہ آپ اس ضعیفی کے عالم میں کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امام حسین سے فرماتے ہیں میرے اے مولا آپ چھوٹے سے تھے، ہم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے نانا خطبہ دے رہے تھے، جب آپ کے نانا نے خطبہ دیا آپ مسجد میں آئے، آپ کا پیر ہوا میں الجھا، آپ زمین میں تشریف لے گئے، ہم نے خود دیکھا آپ کے نانا نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، آپ کو آغوش میں اٹھایا، ممبر پر لے کر آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ جب میرا حسین کبھی سفر کا ارادہ رکھتا ہو اور مدینے سے باہر جانے لگے، تم میں سے کوئی بھی زندہ رہے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا۔ مولا میں ضعیف ضرور ہو گیا ہوں لیکن مجھے آپ کے نانا کی وصیت یاد ہے، میں آپ کے نانا کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اے عبداللہ جب آپ میرے نانا کی وصیت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے قافلے کو میرے قافلے میں ملا دیجئے، آئیے ہمارے ساتھ ہو جائیے۔ جناب عبداللہ کہتے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے آگے چلے گا، عبداللہ کا قافلہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ امام حسین کہتے نہیں عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، آئیے ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیے۔ جناب عبداللہ ایک نحیف سی آواز میں کہتے ہیں حسین میں آپ کے قافلے میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ آپ کے قافلے میں زینب ام کلثوم کی سواری ہے۔ حسین میں آپ کے قافلے میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ آپ کے قافلے میں زینب ام کلثوم کی سواری ہے۔ میں کہوں گا عبداللہ آپ کو زینب ام کلثوم کے پردے کا اتنا خیال، ارے کاش 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے وہی کوفہ، وہی شام کا بازار، سیدانیہ بے کجاوا اونٹوں پر، سر پہ ردا نہیں ہے۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. بس ایک روایت سنیے اور مجلس رحمت کو میں نے تمام کر دیا. مسافر کوفہ 6 مہینے کے مسافرت کے بعد کوفے واپس آیا ہے. نام ہے عبداللہ ابن عفیف یزدی. جیسے ہی کوفے پہنچا دیکھتا ہے کہ کوفے کے بازار بند ہیں, کوفے کی گلیاں سناٹی ہیں, کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا. اپنے گھر کی طرف یہ سوچتا ہوا آیا کون سی ایسی بلا کوفے پہ نازل ہو گئی, کوئی بھی شخص کوفے میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ سوچتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا, دروازے پہ تقل باب کیا. بیٹی نے دروازہ کھولا, بابا آپ آ گئے. فوراً اس نے سوال کیا, میری لاڈلی ایسا کون سا مرض کوفے میں نازل ہو گیا ہے جو ایک بھی شخص کوفے میں دکھائی نہیں دیتا؟ بابا حاکم کا حکم ہوا ہے کہ یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے, یہاں سے قریب میں ایک صحرا ہے جس کا نام کربلا ہے. وہاں ایک باغی نے بغاوت کی ہے, جو بھی اس سے جنگ کرنے نہیں گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا, اس کے ناموس کو قید کر لیا جائے گا. عبداللہ نے جیسے ہی یہ سنا بیٹی سے کہا, بیٹی ایسا کون سا شخص ہے جس سے لڑنے کے لیے اتنی زور زبردستی کی جا رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے, بابا آپ بھی جلدی کیجیے, ایسا نہ ہو کہ کہیں مخبری ہو جائے. آپ بھی اپنی تلوار اٹھائیے اور اسے جنگ کے ارادے سے جائیے, کربلا کی طرف روانہ ہو جائیے. عبداللہ کو اپنے ناموس کی حفاظت پیاری تھی, اپنی جان کی حفاظت عبداللہ کرنا چاہتا تھا. بیٹھا گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد کربلا کا رخ کیا, تلوار کو سنبھالا. بیٹی نے روکا, بابا میں نے سنا ہے کہ جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے, اگر آپ جنگ سے واپس ہونے لگیے آپ کو مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے کر آئیے گا. عبداللہ نے سنا, کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. جیسے ہی کربلا پہنچا دیکھا کہ ایک نحیف سا شخص ہے جو ایک گھوڑے پر سوار ہے. عالم یہ ہے کہ اس کا ماما اس کے سر پہ نہیں ہے, اس کے گلے میں آ گیا ہے. بدن پہ تیروں کے نشان ہے, بدن پہ تلواروں کے نشان ہے, بدن پہ تیغوں کے نشان ہے, اور اس کی حالت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبح سے جنازوں پہ جنازے اٹھا چکا ہے. عبداللہ نے پہچان نہ سکا. عبداللہ ایک شخص کے قریب آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے, یہ کون شخص ہے جس سے تم اتنا گھبرا رہے ہو, یہ کون شخص ہے جس سے تم اتنا پریشان ہو؟ وہ بھاگنے والا شخص کہتا ہے, تم اسے نہیں جانتے, اس کے بھائی کا نام عباس تھا, اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. عبداللہ کہتا ہے میں پہچان نہ سکا, میں نے اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا. جیسے ہی میں چاہتا تھا کہ اس کے سر و تن میں جدائی کر دوں اور اس جنگ کو تمام کروں, وہ مڑا اور مڑ کے کہتا ہے, عبداللہ میرے قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے, ارے میں پہچان نہ سکا. جب میں نے اس سے اپنا نام سنا میں اپنی جگہ پہ رک گیا. اس نے پھر سے کہا, عبداللہ میرے قریب آؤ. جب میں قریب پہنچا اس نے اپنے ہاتھ سے عقیق یمنی کی انگوٹھی اتارنے کے بعد مجھے دے کر کہا, عبداللہ یہ اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا میں حسین ابن علی, میں رسول کا نواسا, میں زہرا کا لال. اے عبداللہ میری کوئی خطا نہ تھی, مجھے بے جرم و خطا یہاں قتل کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أنهم غير غالبون إنا لله